اپنے شوہروں کی بات ماننے والی بیویاں سیدھی جنت میں جاتی ہیں۔ یس آئی ایم رائٹ۔ اب بتاؤ جنت میں جانا یا؟ عریش کی بات سن کر زیبا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ اس حویلی کا ایک عام سا ملازم تھا جس کے ساتھ اس کی چچی نے اس کی زبردستی شادی کی تھی۔ وہ اپنی چچا زاد شاہ میر کو پسند کرتی تھی، جبکہ چچی اپنی بھتیجی لانے کے چکر میں تھی، اور پھر جان بوجھ کر اس کی چچی نے اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اس کا نوکر کے ساتھ نکاح کر دیا۔ لیکن عریش تو کہیں سے بھی نوکر نہیں لگتا تھا۔ اس کا یہ انداز، اب وہ مکمل طور پر عریش کے رحم و کرم پر تھی۔ زیبا سے کوئی جواب نہ پا کر عریش نے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کی دھڑکنوں کو۔ ارے رکو، کہاں جا رہی ہو پاگل لڑکی؟ تھوڑی دیر رک بھی جایا کرو، جب دیکھو بھاگتی چلی جاتی ہو۔ زیبا اپنی دھن میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی شاہ میر نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے سائڈ سے کھینچ لیا۔ وہ دونوں اس وقت گیلری میں بالکل اکیلے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ زیبا نے ڈرتے ہوئے اپنے آگے پیچھے دیکھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ بہت جلد قیامت آنے والی ہے، اسی وجہ سے تو تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے نام کروانا چاہتا ہوں، تاکہ جنت میں بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے باری لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ زیبا اس کے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر کے بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی، لیکن شاہ میر صاحب کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ شاہ میر پلیز، زیبا کا لرزتا ہوا لہجہ محسوس کر کے وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابھی تک اپنے ہاتھ دیوار پر ہی رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی میری بات بری لگ گئی ہے؟ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زیبا نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ مجھے آپ پورے کے پورے ہی برے لگتے ہیں، اور آپ کا غصہ تو مجھے حد سے زیادہ زہر لگتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ میں آپ کو جان سے مار دوں۔ اس کے غصے سے پھولی ہوئی ناک کو دیکھ کر شاہ میر کو اس پر ڈھیر سارا پیار آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے اندر ضم کر لے۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، اس دن کے لیے بہت بہت معذرت۔ تم تو جانتی ہو کہ میں تمہارے اوپر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ دراصل کچھ دن پہلے وہ اس کی اجازت کے بغیر بیٹھک میں چلی گئی تھی، جہاں پر شاہ میر نے جانے سے منع کیا تھا۔ اس دن وہاں پر اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی بات پر شاہ میر نے زیبا کو حد سے زیادہ ڈانٹا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے منہ بنائے گھوم رہے تھے۔ نہ تو وہ ٹھیک طرح سے شاہ میر سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اس کو دیکھتی تھی۔ شاہ میر کا بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے آج موقع ملتے ہی اس نے فوراً سے محترمہ کو سائڈ پر کھینچ لیا۔ اب کیا مجھے کان پکڑنے پڑیں گے؟ یہ کہہ کر شاہ میر نے باقاعدہ طور پر کان پکڑ لیے تھے۔ زیبا نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھ سے صرف یہ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر شاہ میر نے فوراً سے اپنی چھوٹی انگلی اس کی انگلی میں پھنسا کر پنکی پرومس کیا۔ چلو اب ناراضگی تو ختم ہو گئی ہے، اب مجھے میری پسندیدہ چیز دو۔ شاہ میر نے یک دم ہی اس کی کمر پر اپنے ہاتھ جمائے۔ زیبا کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ شاہ میر پلیز، وہ ہلکا سا کسمسائی تو شاہ میر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ وہ اب اپنی انگلیاں اس کی کمر اور پیٹ پر چلا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو چھوٹی لڑکی، تم نے مجھے اپنے پیچھے کس حد تک پاگل کیا ہوا ہے۔ میرا نام بس نہیں چلتا، میں تو پورا کا پورا تمہارے اندر اتر جاؤں اور تمہیں کھول کر محسوس کروں۔ یہ کہہ کر شاہ میر نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی گردن کو ہلکا ہلکا مسلنے لگا تھا۔ زیبا نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ شاہ میر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی شکنجے میں لے چکا تھا۔ زیبا بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ اس نے شاہ میر کو باور کروانے کی کوشش کی۔ میری جان، میرا بس چلے تو آج ہی تمہیں اپنی بیوی بنا کر سہاگ رات منا لوں، کیونکہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میرے اندر موجود جذبات کس حد تک بڑک چکے ہیں۔ مجھے تو اب تم پر ترس بھی آنے لگا ہے، کیونکہ جس دن تم میرے ہتھے چھوڑو گی اس دن تمہیں بہت صبر سے کام لینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر شاہ میر نے اپنے لب اس کے کانوں کے نزدیک کیا۔ زیبا کو اس کے ہونٹوں کی تپش اپنے کانوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے تڑپ اٹھی تھی۔ کوئی یہاں پر آ جائے گا،
اچانک ہی کچن میں برتن گرا تو زیبا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ بھاگنے کے لیے آگے کی طرف بڑھی، لیکن شاہ میر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی زور سے ٹکرائے تھے۔ زیبا کا سینہ شاہ میر کے سینے کے ساتھ زور سے ٹچ ہوا۔ زیبا کو اپنی دھڑکنوں میں شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا، جبکہ شاہ میر اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کر کے پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا، اور ادھر زیبا کی جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل تھا۔ اس بار میں نے کچھ بھی نہیں کیا چھوٹی لڑکی، یہ کہہ کر شاہ میر نے ہلکی سی گستاخی کی اور لمبے لمبے ڈنگ بٹتا ہوا بیرونی دروازے سے نکل گیا تھا۔ زیبا کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی۔ شاہ میر، اس نے اس کا نام ہلکے سے پکارا اور زیر لب مسکرا دی۔ وہ مکمل طور پر اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ہی چچی کی پاٹ دار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ سغرا بیگم لمبے لمبے ڈنگ بڑھتی ہوئی اس کے نزدیک آئی اور اس کا بازو پکڑ کر دبوچتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں ہانڈی پکانے کے لیے کہا تھا، تم یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ چچی جان، میں بس بنانے ہی لگی تھی، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سغرا بیگم نے دوبارہ سے سوال کیا، اور اگلے ہی پل انہوں نے ایک زوردار تھپڑ زیبا کے چہرے پر مارا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں اندھی ہوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم میرے معصوم بچے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن تمہاری یہ خواہش میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں اپنے گھر میں نوکرانی بھی نہ رکھوں، بہو بنانا بہت ہی دور کی بات ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے زیبا کو زور سے دھکا دیا تو وہ زمین پر جا کر گری تھی۔ اس کا سر زور سے نیچے لگا تھا، لیکن سغرا بیگم کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اپنا یہ گندا وجود اٹھاؤ اور کمرے میں دفع ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں میرے مہمان آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی گندی شکل ان کو دکھاؤ۔ وہ دوسرے ملازمہ کو کھانے کا کہہ کر خود لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر زیبا کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے، لیکن اس گھر میں تو اونچی آواز میں بھی رونے پر پابندی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر چکرانے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے زمین پر گرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے ہی عریش نے اسے تھام لیا۔ میم صاحبہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ عریش کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر مندی موجود تھی۔ زیبا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، اور دوسرا، مجھے چھوٹی بیگم کہہ کر نہیں نام پکارا کرو، میں اس گھر کی مالکن نہیں ہوں، میری حیثیت تو تم لوگوں سے بھی بدتر ہے۔ عریش نے مضبوطی سے اپنے لب بیچ لیے تھے۔ آپ کی جو بھی حالت ہے چھوٹی بیگم، اس میں سارا قصور آپ کا اپنا ہے۔ زیبا غصے سے پلٹی، لیکن کچھ بھی بولے بغیر لمبے لمبے ڈنگ پڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے عریش ایک آنکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ بہت ہی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کسی بھی اینگل سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک معمولی سا نوکر ہے، وہ تو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ اس وقت اس کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اپنی چچی جان کے طعنے برداشت کرتی آ رہی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے تھے اور وہ اپنے چچا جان کے حصے میں آ گئی تھی۔ جب اس کے بابا فوت ہوئے تب اس کے چچا نے اسے بتایا کہ بابا کا سارا بزنس بینکوں کے لون میں چلا گیا ہے اور اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ زیبا تب اس قدر سمجھدار نہیں تھی کہ اسے ان چیزوں کا اندازہ ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہوا کہ اس کے چچا جان کچھ ہی سالوں میں کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگے تھے۔ حالانکہ پہلے ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، وہ تو خود کرائے کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ اپنے بھائی کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اور چچی جان نے زیبا کے کمرے سمیت اس کے کپڑے بھی اپنی بیٹیوں میں بانٹ لیے تھے۔ زیبا نے صرف ایک بار ہی اپنے چچا جان سے شکایت کی تھی، اس پر چچی نے اسے بہت ہی بری سزا دی تھی۔ انہوں نے اسے 2 دن تک اندھیرے کمرے میں بند رکھا تھا اور کھانے کے نام پر صرف اور صرف ایک سوکھی روٹی دی تھی۔ اس کے بعد زیبا بھی سمجھ گئی تھی کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا منہ بند کر کے رہنا ہوگا۔ اس حویلی میں صرف شاہ میر ہی تھا جو زیبا پر مرتا تھا۔ وہ زیبا سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ ذرا سی بات پر اس کا دماغ گم جاتا تو وہ پوری حویلی سر پر اٹھا دیتا تھا۔
غصے میں وہ اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ زیبا کو اس کے اسی غصے سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے محبت بھی کرتی تھی۔ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور زیبا کو موت کے مترادف لگتا تھا۔ ابھی بھی کمرے میں وہ آنے والے وقت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زیبا کے چہرے پر پھر سے خوف پھیل گیا تھا۔ یا اللہ! اس نے دروازہ کھولا تھا، سامنے اس کی چچی کی بیٹی رمشا کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ زیبا کچھ سمجھ پاتی، رمشا نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ ذلیل عورت، میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ تجھ جیسے بدذات میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ رمشا نہ صرف اسے گالیوں سے نواز رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے مسلسل مارے چلی جا رہی تھی۔ چچی جان شور کی آواز سن کر اوپر آئی۔ انہوں نے رمشا کو ایک بار بھی رکنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی کہ جو بھی کرنا ہے آہستہ کرو، نیچے میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان تک آواز پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب پیچھے رمشا اور زیبا ہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رمشا نے اس کی ٹانگوں پر زور سے لات ماری تو وہ بیچاری لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ میں نے کیا کیا ہے رمشا باجی؟ اس پر رمشا نے اسے ایک اور لات ماری۔ 1000 بار سمجھایا ہے جاہل عورت، مجھے باجی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ زیبا درد سے کرا رہی تھی۔ رمشا نے جھک کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے اذلان پر ڈورے ڈالنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زیبا کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہی تھی، جبکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ہی رمشا اپنے میل بیسٹ فرینڈ اذلان کو امی سے ملوانے کے لیے حویلی لائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اذلان کو پسند کرتی تھی اور رمشا کو لگتا تھا کہ وہ بھی اس کو چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کی حویلی آیا اور اس نے زیبا کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے ہی نظر میں اسے زیبا بہت اچھی لگی تھی۔ جہاں تک رمشا کا سوال تھا تو وہ اسے اپنی بیسٹ فرینڈ ہی سمجھتا تھا اور اسے ہمیشہ ویسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کے دل میں رمشا کے لیے جذبات نہیں تھے، لیکن زیبا کو دیکھ کر اسے اپنے دل کی حالت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج ہی اس نے رمشا کو اپنے خیالات کے بارے میں بتایا تو رمشا کا دماغ غصے سے گم گیا۔ اس نے اذلان کے دل سے زیبا کو اتارنے کے لیے زیبا کے کردار پر ڈھیر سارے الزامات لگائے تھے کہ وہ بد کردار لڑکی ہے۔ اس کے سینکڑوں لڑکوں کے ساتھ چکر چل چکے ہیں اور ایک لڑکی کے ساتھ تو وہ گھر میں بھی پکڑی گئی ہے، چونکہ اذلان اور رمشا کی بہت ہی پرانی دوستی تھی، اس لیے وہ اپنی دوست پر یقین کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے گھر والوں کی عزت پر آن جائے۔ لیکن رمشا بیگم کا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ زیبا کو بری طرح سے پیٹنے کے بعد جب اس کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تو وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ میں ماما سے کہہ کر تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے کرواؤں گی جو ساری زندگی تمہاری عقل ٹھکانے لگاتا رہے گا، کیونکہ تم جیسی عورتیں اسی قابل ہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈنگ بڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھی زیبا کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب بانو کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے زیبا کے چچا نے بھیجا تھا، وہ اسے ملنا چاہتے تھے۔ بانو اس گھر میں ملازمہ تھی اور زیبا کی دوست بھی تھی۔ زیبا کی حالت کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، زیبا بیگم آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فوراً سے اس کی طرف لپکی تھی۔ زیبا اس وقت ہوش حواس میں نہیں تھی، تکلیف کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ بانو فوراً سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی۔ اس نے جب عریش کو زیبا کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس حویلی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ عریش کو زیبا پر بہت زیادہ ترس آتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ زیبا کے لیے کچھ دوائیاں لے آیا تھا۔ بانو نے زیبا کے زخموں پر مرہم رکھا اور اسے کھانا کھلانے کے بعد دوائیاں کھلائیں۔ چچی نے نیچے اپنے شوہر کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے بانو کو ہدایت کی تھی کہ اس موئی کا صرف اتنا خیال رکھنا کہ وہ زندہ رہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی مر کر وہ اپنی موت کا الزام ہم پر لگا دے۔ تقریباً زیبا کو دوبارہ ٹھیک ہوتے ہوئے 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ شامیر بھی اسی کمرے میں ملنے آیا تھا۔ زیبا کے چہرے پر نشان دیکھ کر وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا خراب کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے سوال پر زیبا نے اس کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ یہ سوال آپ کو اپنی بہن سے پوچھنا چاہیے۔
शाहमीर ने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा से गोया हुआ, क्या ये निशान सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे चेहरे पर रहेंगे? उसने तो तुम्हारे चेहरे की सारी खूबसूरती ही मिटा दी है। ज़ेबा को हैरत हो रही थी और रोना भी आ रहा था। शाहमीर को इसकी तकलीफ से कोई गर्ज नहीं थी और ना ही वो अपनी बहन के किए पर शर्मिंदा था। उसे सिर्फ एक चीज़ की टेंशन थी कि चेहरे पर निशान पड़ने की वजह से ज़ेबा वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। उस दिन ज़ेबा एक बार फिर से बहुत ज़्यादा रोई थी। एक हफ्ते के बाद ईद थी। हवेली में तैयारियां शुरू हो चुकी थी और कुर्बानी के जानवर भी लाए गए थे। ईद से पहले सारी जिम्मेदारी दोबारा से ज़ेबा के कंधों पर आ गई थी। पूरे ख़ानदान की दावतें करना और इसके साथ साथ चचा के लिए अलग से फरमाइशी खाने बनाना, उसका तो सोचकर ही दिमाग घूम रहा था। लेकिन इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वरना वो लोग उसे हवेली से बेदखल करने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। वो जल्दी जल्दी रोटियां डाल रही थी कि अचानक ही सुगरा बेगम किचन में दाखिल हुई और अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, ज़ेबा बेटा, ज़रा पड़ोस में एक थैली गोश्त देकर आओ, और हाँ, ये गोश्त अंदर आंटी तहमीना को देना और उनके हाथों में थमाना। मैं ये कलेजी ख़ास उनके लिए भिजवा रही हूँ। ज़ेबा ने सुना तो थोड़ी सी शशो पंच में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि ये काम तो मुलाजमों का था और हवेली की औरतों को इस सब की इजाज़त नहीं थी। इससे पहले को वो इनकार करती, सोरा बेगम का लहजा तल्ख हो गया था। अब क्या तुम ये थैली पकड़ोगी या इसे मैं TCS करवा दूँ? यह सुनकर ज़ेबा ने बौखलाते हुए फ़ौरन से थैली पकड़ी और लड़ते हुए लहजे में बोली, मैं आंटी तहमीना को नहीं जानती हूँ और जहाँ तक मुझे पता है इस घर में तो सिर्फ बाई फरहाद रहते हैं। अपनी बकवास बंद करो और जो काम का है वो करो। 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आ जाना, लोफरियाँ करने के लिए ना निकल जाना। और वो गुस्से से कहती हुई खुद किचन से बाहर चली गई थी। मरती क्या ना करती कि मुस्ताक ज़ेबा ने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर लिया और फ़ौरन से हवेली से बाहर निकल गई थी। सुबह से शामिर किचन के सैकड़ों चक्कर लगा चुका था और हर बार वो इसे यही शिकायत करता था कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ और तुम हो के जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। अब वह इसे क्या बताती कि उसे घर वाले इसे मौका ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वह हिचकिचाती हुई अंदरूनी हिस्से में चली गई थी। आंटी तहमीना, उसने जैसे ही आवाज़ दी, पीछे से किसी ने दरवाज़ा बंद किया। जबकि वो पलटी तो सामने ही एक अजनबी नौजवान खड़ा था, जिसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं तुम्हें रोज़ देखता था और सोचता था कि तुम्हें कैसे हासिल करूं। देखो, आज किस्मत ने तुम्हें खुद ही मेरी झोली में ला कर फेंक दिया है। ये कहकर वो खबासत भरे अंदाज में मुस्कुराया। ज़ेबा को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। कौन हो तुम? और आंटी तहमीना कहाँ पर है? उसने ऊंची आवाज़ में आंटी तहमीना को पुकारना शुरू कर दिया था। लेकिन सच तो ये था कि उस नाम की कोई औरत ही नहीं थी। वो नौजवान खबासत भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल उसने ज़ेबा का दुपट्टा खींचा और ज़मीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वो इसके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती करता, लाउंज का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला था। सुगरा बेगम अपना सीना पीटते हुए अंदर दाखिल हुई। गज़ब हो गया, ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये कहकर उन्होंने दोबारा से अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने वहाँ पर पूरा मोहल्ला जमा कर दिया था। ज़ेबा सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, लेकिन किसी को इस पर एतबार ही नहीं था। उसके चचा जान भी गज़बनाक हो गए। शाहमीर की आंखों में भी बेयकीनी फैली हुई थी। उसने भी ज़ेबा पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि उसे सब लोगों के सामने बद किरदार कहकर उसको इसकी अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। उसके चचा फारूक साहब ने वहीं पर खड़े खड़े फैसला किया कि तुम्हारी शादी अरीस से होगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोगों को साफ सूंघ गया। ज़ेबा अपने चचा के कदमों में गिर गई थी और इनकी मिन्नतें करने लगी थी कि खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करें। मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया है। मुझे किसी ऐसी गलती की सज़ा ना दें जिसके साथ मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। वो फरियादें कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी और अपने मरे हुए बाप के हवाले दे रही थी। लेकिन फारूक साहब पत्थर के बने खड़े थे, जबकि अरीश इत्मीनान से बाजू बांधे दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। उसने ही बानो को कहा था कि वो फारूक साहब को ये मशवरा दे। उस वक्त फारूक साहब ने सिर्फ और सिर्फ ज़ेबा को अपने सर से उतार कर फेंकना था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए थे।
تھوڑی ہی دیر میں زیبا کا عریش کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ زیبا کو یہ سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک معمولی سے ملازم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی شادی کے حوالے سے ڈھیر سارے خواب دیکھ رکھے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ تو شاہ میر سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جب وہ حویلی سے باہر نکلی تو عریش اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹی سی گاڑی کے نزدیک کھڑا تھا جو اس نے ابھی ہی ارینج کروائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو زیبا اس کا ہاتھ تھامے بغیر ہی آگے بڑھ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عریش نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ محترمہ اس وقت جس طرح کی صورتحال سے گزر رہی ہیں یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اس نے اپنے دوست کو راستے میں اتارا۔ اس کے بعد گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ عریش نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے سوال کیا تو زیبا خونخوار انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو کس اینگل سے ٹھیک لگ رہی ہوں؟ یہ سن کر عریش نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھا اور دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تم تو مجھے ہر اینگل سے ٹھیک لگ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت بھی تھی، بلکہ تم تو مجھے بہت خوش لگ رہی ہو کیونکہ ایک ظالم جابر خاندان سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ زیبا نے یہ سنا تو بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ میری پرواہ نہ کریں۔ میڈم صاحبہ، ابھی تو آپ مجھے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گی بھی تب بھی میں نہیں مانوں گا، کیونکہ اب آپ میری بیوی بن چکی ہیں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ تو مجھے کہاں پر لے جا رہے ہو؟ زیبا نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کو محسوس کر کے عریش نے اسے تسلی دی، فکر مت کرے، آپ کو کسی بھی ایسی ویسی جگہ پر لے کر نہیں جا رہا۔ میں بہت ہی شریف اور عزت دار بندہ ہوں اور آپ کو ایک اچھی جگہ پر ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے لے کر ایک پرانی بلڈنگ میں بنے چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ وہ فلیٹ اندر سے ویل فرنشڈ تھا، لیکن اس بلڈنگ کی حالت تھوڑی سی خراب تھی۔ کیا یہ تمہارا فلیٹ ہے؟ زیبا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ فلیٹ اٹیلین طرز پر بنا ہوا تھا اور اس کی قیمت بھی لاکھوں میں معلوم ہو رہی تھی۔ عریش نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ نہیں، یہ فلیٹ میرا نہیں، میرے دوست کا ہے۔ میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے مانگا ہے۔ زیبا نے یہ سنا تو اس کا دل دوبارہ سے اداس ہو گیا تھا۔ لیکن اگر تم کہو تو ساری زندگی میں تمہیں یہاں پر رکھ سکتا ہوں۔ زیبا نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کیا مجھے کھانے کو کچھ ملے گا؟ عریش فوراً سے کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں پر فریج میں صرف ایک بریڈ ہی موجود تھی۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے دوست کو گالیوں سے نوازا تھا۔ اس نالائق انسان کو سمجھایا بھی تھا، میں نے فلیٹ میں کھانے کی کچھ چیزیں رکھ دینا۔ وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ زیبا کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہاں پر صرف ایک بریڈ ہی موجود ہے؟ عریش نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ تو پھر لے آؤ نا، کس کا انتظار ہے؟ زیبا کا لہجہ بہت زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا اور اگلے ہی پل وہ ساری بریڈ روکھی ہی کھا گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد تم اس حویلی میں کام نہ کرو، زیبا نے اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو عریش نے اگلے ہی پل اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، آپ صرف حکم کریں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اگر تم نے اس حویلی میں کام نہیں کیا تو کہاں پر کرو گے؟ زیبا کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ آپ اس چیز کی ٹینشن نہ رہیں، آپ کی ضروریات پورا کرنا میرا فرض ہے، اور وہ کیسے پورا کرتا ہوں یہ بھی میرا مسئلہ ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، کیونکہ آج آپ کی رات آرام سے گزرنے والی ہے، اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ زیبا کے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ عریش اسے کچھ ضروری ہدایات کرتا ہوا فلیٹ سے چلا گیا تھا۔ اب پیچھے زیبا بالکل اکیلی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پا رہے تھے، اور اس کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ سو گئی تو عریش اس سے کسی بھی قسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب زیبا کو اپنے سینے پر بوجھ کا احساس ہوا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا
تو عریش اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ زیبا کے وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ آپ؟ جی بیگم صاحبہ، عریش اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا۔ زیبا کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، جبکہ عریش اس کے لال ہوتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اس لڑکے پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے لب زیبا کے گالوں پر رکھے اور اس کو زور سے چوم ڈالا۔ زیبا نے بے چینی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کشمکش میں بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ عریش کا جسم بہت ہی بھاری تھا، وہ اس کو 1 انچ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ آپ پلیز ابھی یہ سب کچھ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں 2 سیکنڈ رک جاتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ کروں گا۔ عریش نے 2 سیکنڈ انتظار کیا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے لب زیبا کی گردن پر رکھ دیے تھے، جبکہ زیبا کے لبوں سے ایک بے چین سسکی نکلی تھی۔ وہ اس انسان کی بے باکی پر دل ہی دل میں حیران بھی ہو رہی تھی، کیونکہ عریش نے ایک بار بھی اسے اجازت طلب نہیں کی تھی، بلکہ وہ پورے حق کے ساتھ اس کے نزدیک آیا اور اب اسے وہ سب وصول کر رہا تھا جو کہ اس کا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے زیبا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ عریش نے اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ زیبا کی دھڑکنیں زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس کے لبوں سے لگاتار بے چین سے سسکیاں نکل رہی تھی، جو کہ عریش کو بری طرح سے پاگل کر رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو لڑکی کہ تم کس قدر حسین ہو۔ تم نے مجھے عریش کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر عریش نے اس کی گردن پر موجود دل پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کو لگاتار چومنے لگا تھا۔ زیبا اس کے لمس سے بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے فوراً سے عریش کے کندھوں کو تھام لیا تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی گود سے پھسل جائے گی، جبکہ عریش اس کی اس حرکت پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس بار اس کی نظریں زیبا کے ہونٹوں پر جا کر رک گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ہونٹوں کو کھا جائے، جبکہ زیبا اس کے فوکس کو محسوس کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہونٹوں کو چھپاتی، عریش نے ان کو اپنی دسترس میں لے لیا اور بہت ہی محبت سے ان کو چومنے لگا۔ وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا اور نیچے والے ہونٹ کو چوس رہا تھا، اور ادھر زیبا کی ٹانگوں سے جان نکلی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ عریش پلیز، یہ سن کر عریش نے فوراً ہی اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آج تم صرف اور صرف میری سنو گی، کیونکہ اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ یہ کہہ کر عریش نے اس بار اس کے سینے سے تھوڑے سے اوپر موجود دل کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ زیبا کے جسم کے ہر حصے میں ہی دل موجود تھے، جو کہ عریش کو پاگل کر رہے تھے، اور ادھر عریش کی قربت اور اس کا لمس زیبا کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس انسان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گی اور اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت مانگے گی۔ اب خود ہی وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگی تھی، کیونکہ اس کے لمس میں نشہ ہی ایسا تھا کہ وہ بے حال ہو رہی تھی۔ عریش نے اس کی شرٹ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو زیبا نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ بیوی ہو تم میری، میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اس لیے تم مجھے منع نہیں کر سکتی ہو۔ اور تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں تمہیں ایک اور بات بتاتا چلوں، اگر تم مجھے اپنی جنت دکھاؤ تو بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جنت سے نوازیں گے، کیونکہ جو بیویاں اپنی شوہروں کو خوش کرتی ہیں وہ جنت میں جاتی ہیں۔ عریش کے لبوں پر ہلکی سی شرارت پھیلی ہوئی تھی۔ چلو شاباش، اب جلدی سے مجھے اپنی جنت دیکھنے دو۔ یہ کہہ کر عریش نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر ڈالے۔ اگلے ہی پل وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کے گرفت میں پکڑ چکا تھا اور ان کو ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ زیبا کی سسکیاں پھر سے بلند ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عریش کی بھی بے چین آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح پاگل کر رہے تھے۔ اسے اس وقت شاہ کا خیال بھی ہار چکا تھا۔ وہ تو اسی وقت ہی اس کے دل سے اتر گیا تھا جب اس نے سب لوگوں کے سامنے زیبا کو بد کردار کہہ کر اسے اس کی نظروں میں گرایا تھا۔ ابھی زیبا کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ عریش کے رحم و کرم پر موجود ہے۔ کچھ ہی دیر میں عریش نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی۔ زیبا اس کے بائیسیپس اور 6 پیک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا تم جم کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں حیرانگی کو محسوس کر کے عریش نے
اسے مصنوعی خوبکی سے گورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں جم نہیں جا سکتا؟ یہ سن کر زیبا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے میری جان۔ تو تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھے محسوس کرو۔ یہ کہہ کر اس نے زیبا کو بیڈ پر گرایا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے زیبا کو بھی شرٹ سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا سفید جسم عریش کی نظروں کے سامنے موجود تھا، لیکن اس کا دل بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلے ہی پل عریش نے زیبا کے وجود پر موجود آخری پردے کو بھی ہٹایا اور اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ زیبا نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی تو اس نے اپنی ٹانگیں بھی عریش کی کمر کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رات سیرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے جا رہے تھے۔ زیبا نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس نوکر سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے وہ نہ صرف اس سے نکاح کر لے گا، بلکہ اتنی آسانی سے اس کو حق بھی دے دے گا۔ فجر کی اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے ہی عریش نے اس کی جان بخشی تھی، لیکن ابھی بھی عریش کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے اپنے بازوں میں بڑھتا اور اس کی دھڑکنوں کو دبا کر اسے بے چین کر دیتا۔ زیبا اس کی اس چالاکی پر اسے بس خوبکی سے گور کر رہ جاتی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ عریش کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ زیبا نے بھرپور انگڑائی دی۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومے۔ اس کے گال پھر سے شرم کے مارے تپنے لگے تھے۔ اف من اللہ، کس قدر بے شرم انسان ہے اور کتنا ہاٹ بھی ہے۔ مجھے پھر سے اس کی طلب کیوں ہو رہی ہے؟ پوری رات بھی اس کی قربت سہنے کے باوجود زیبا کو عریش کی یاد آ رہی تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت اپنی عمر کے جس حصے میں تھی وہاں اس کا خون جوش مار رہا تھا۔ وہ عریش کو ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی، لیکن وہ فلیٹ میں موجود نہیں تھا۔ فریج کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ لگا تھا جس پر لکھا تھا، میں نے تمہارے لیے کھانا منگوا لیا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ زیبا نے جب فریج کھولی تو وہاں پر اس کی پسندیدہ بریانی موجود تھی۔ گرم کرنے کے بعد اس نے پلیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، کیونکہ فی الحال اسے ڈھیر ساری انرجی کی ضرورت تھی۔ زیبا کچن کے سینک پر برتن دھو رہی تھی۔ صابن کے جاگ میں ڈوبے اس کے نازک ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اب بھی رات کی اسی سحر انگیز تپش کے گرد گھوم رہا تھا جو عریش کے لمس نے اس کے وجود میں پھونکی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں کی تھکن انگ انگ سے جھلک رہی تھی اور گالوں پر حیا کی لالی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کوئی گانا گنگنا رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ فلیٹ کا بیرونی دروازہ کھل چکا ہے اور کوئی نہایت خاموشی سے اس کے تعاقب میں کچن کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ عریش نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے چند لمحے اس سحر انگیز منظر کو دیکھا۔ زیبا کے گیلے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی کمر کے اور دیکھتے عریش کے اندر سوئے ہوئے طوفان کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ زیبا نے جیسے ہی ایک پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسی وقت عریش کے مضبوط اور چوڑے بازوں نے اس کی کمر کے گرد آ کر گھیرا بنا لیا۔ زیبا کے حلق سے ایک مدھم سی چیخ نکلنے لگی تھی، لیکن اس کا لمس محسوس کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ عریش نے دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر نلکے کے نیچے سے ٹھنڈا پانی اپنی ہتھیلی میں بھرا اور شرارت سے وہ پانی زیبا کی گردن کے پیچھے سے اس کی شرٹ کے اندر ٹپکا دیا۔ آہ عریش! ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے ہی زیبا کی کمر اور پیٹ پر پھسلی، اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بری طرح کسمسائی۔ سردی اور سنسناہٹ کے ایک انوکھے احساس نے اس کی سانسیں روک دی۔ وہ عریش کی گرفت میں تڑپنے لگی، لیکن عریش نے اس کے پشت کو اپنے سینے کے ساتھ مزید سختی سے بھینچ لیا۔ اس کے چوڑے سینے کی گرمی زیبا کی کمر میں اترنے لگی تھی۔ عریش پلیز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، بہت ٹھنڈا ہے۔ زیبا نے لرزتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا۔ بدتمیزی؟ عریش زیبا کے کان کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی باری اور سرد آواز زیبا کے پور میں سنسنی دوڑا گئی۔ اپنی بیوی سے پیار کرنا اگر بدتمیزی ہے تو یہ گستاخی میں بار بار کروں گا۔ یہ کہتے ہیں اس نے اپنے لب زیبا کی گیلی گردن پر رکھ دیے۔ زیبا کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کا غصہ ایک پل میں پگھل کر رہ گیا۔ عریش نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے زیبا کو کمر سے دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ زیبا کے پاؤں ہوا میں لہرائے اور اگلے ہی لمحے عریش نے اسے کچن کے ماربل کے کاؤنٹر ٹاپ پر بٹھا دیا۔
زیبا کے ہاتھ خود بخود عریش کے مضبوط کندھوں پر جم گئے تاکہ وہ اپنا توازن برقرار رکھ سکے۔ کاؤنٹر پر بیٹھتے ہی زیبا کا چہرہ عریش کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ عریش کی گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت والہانہ پن اور جنون صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ زیبا نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کی، لیکن عریش نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو تھاما، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پوری رات بھی تمہارے ساتھ گزار کر میرا دل نہیں بھرا، لڑکی تم نے واقعی مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ عریش کے لہجے کا دھیما پن زیبا کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ زیبا کی سانسیں اس وقت اتنی تیز تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ زیبا کوئی جواب دے پاتی، عریش اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کا لمس دھیما اور پیار بھرا تھا۔ زیبا نے سحر زدہ ہو کر اپنے لبوں کو واں کیا، اور اسی پل عریش کا لمس جنون میں بدل گیا۔ وہ زیبا کے اوپر والے ہونٹ کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹتے ہوئے اس کے نیچے والے لب کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، جیسے وہ اس کے اندر کی تمام مٹھاس کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ زیبا کو پور پور سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے عریش کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی اور اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا۔ کچن میں صرف ان کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی مدھم آواز ہی گونج رہی تھی۔ عریش کا ہاتھ اب زیبا کی شرٹ کے اندر جا چکا تھا، جہاں وہ پانی کی بوندیں رگڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ زیبا کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اسے مزید بحال کر رہا تھا۔ جب عریش زیبا کے لبوں سے الگ ہوا تو دونوں ہی ہانپ رہے تھے۔ زیبا کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور سرخ ہو چکے تھے۔ عریش نے زیبا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنی آغوش میں ایسے سمیٹ لیا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ عریش کی آغوش میں سمٹی زیبا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں کی تپتی دھوپ کے بعد اس پر محبت کی کوئی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو۔ حویلی کے وہ ہولناک دن، چچی کے تانے، ریمشا کے تھپڑ اور شاہمیر کا وہ بے رخی اور شک سے بھرا ہوا لہجہ، وہ سب اب ماضی کا ایک دھندلا خواب بنتے جا رہا تھا۔ عریش نے اسے حویلی کے اس جہنم سے نکال کر سچی خوشیوں کے ایک ایسے سچے نگر میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں زیبا کو اپنی حیثیت کسی ملکہ جیسی محسوس ہوتی تھی۔ اس چھوٹے سے اٹیلین طرز کے بنے ہوئے خوبصورت فلیٹ میں زیبا کی زندگی اب حد سے زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔ عریش اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک وہ زیبا کو کسی نازک گڑیا کی طرح سنبھالتا۔ زیبا کو لگتا تھا کہ شاید خدا نے اس کی پچھلی تمام زندگی کے دکھوں کا معاوضہ عریش کی صورت میں اسے لوٹا دیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، اس پرسکون زندگی میں زیبا کو ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی۔ عریش کی محبت میں جہاں کوئی کمی نہیں تھی، وہاں اس کی کچھ حرکتیں زیبا کے دل میں وسوسے پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ نوکر تھا، کم از کم حویلی میں تو اس کی یہی حیثیت تھی، لیکن اس کے طور طریقے، اس کا یہ عالیشان فلیٹ، اس کی باڈی لینگویج اور سب سے بڑھ کر اس کا آئی فون کا نیا ماڈل تھا، اور وہ زیبا کو اپنے موبائل کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ 24 گھنٹے اس کا موبائل سائلنٹ پر رہتا تھا۔ یہ زیبا کی سمجھ سے باہر تھا، اور پھر یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا وہ رات دبے پاؤں کہیں چلا جاتا تھا۔ زیبا کی اکثر ہی آنکھ کھولتی، وہ حیران ہوتی۔ عریش، آپ اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہیں؟ زیبا نیند سے بوجھل آواز میں پوچھتی۔ عریش مڑ کر اس کے ماتھے کو چومتا۔ کچھ نہیں میری جان، دوست کی طبیعت خراب ہے، بس ابھی گیا اور ابھی آیا، تم سو جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ بستر پر لٹا کر کمبل اوپر اڑاتا اور لائٹ بند کر کے نکل جاتا۔ لیکن یہ صرف ایک بار کا قصہ نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ عریش راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگا۔ کبھی وہ آدھی رات کو نکلتا اور فجر کے وقت واپس آتا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ پوری رات گھر ہی نہ لوٹتا۔ زیبا اکیلی فلیٹ میں خوف اور پریشانی کے مارے جاگ کر رات گزارتی۔ جب وہ اگلے دن تھکا ہارا واپس آتا تو زیبا غصے اور آنسو کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو کر سوال کرتی۔ عریش، مجھے صاف صاف بتائیں کہ آپ رات بھر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کا حویلی کا کام تو ختم ہو چکا ہے، پھر یہ کون سی نوکری ہے جو آپ کو راتوں کو گھر سے دور رکھتی ہے؟ تو عریش بڑی مہارت سے بات ٹال جاتا۔ وہ اسے اپنی محبت کے شکنجے میں لیتا، اس کے گالوں کو تھپ تھپاتا اور ہنستے ہوئے کہتا، بیگم آپ کا شوہر اب ایک نیا بزنس سیٹ کر رہا ہے، اس لیے کچھ راتیں جاگنا پڑتا ہے، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ زیبا اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر خاموش سے ہو جاتی، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ عریش کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا راز چھپا رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب بدل دیا۔ عریش فلیٹ پر ہی تھا اور واش روم میں شاور لے رہا تھا۔
زیبا بیڈ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا عریش کا فون زور زور سے وائبریٹ کرنے لگا۔ عام طور پر وہ اپنا فون کبھی زیبا کے آس پاس نہیں چھوڑتا تھا، لیکن آج شاید وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا، بلکہ ایک نامعلوم اور عجیب سا کوڈ نمبر چمک رہا تھا۔ زیبا کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، انگلی اسکرین پر لگی اور کال ریسیو ہو گئی۔ زیبا نے فون کان سے لگایا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، صرف اپنی سانسیں روک کر دوسری طرف کی آواز سننے لگی۔ دوسری طرف سے ایک نہایت سنجیدہ اور پروفیشنل مردانہ آواز ابھری۔ ہیلو سر، سارا آپ نے جو مشن کا بی پلان بتایا تھا وہ مکمل طور پر سکسیسفل ہو گیا ہے۔ حویلی کے چاروں طرف ہمارے بندے تعینات ہیں اور شامیر کے اگلے منہ پر ہماری پوری نظر ہے۔ اب آپ کے اگلے آرڈر کا انتظار ہے۔ زیبا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مشن بی پلان، شامیر پر نظر۔ سر، یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ عریش ایک نوکر تھا تو دوسری طرف والا اسے سر کیوں کہہ رہا تھا؟ اور یہ کون سے مشن کی بات ہو رہی تھی؟ زیبا کا پورا وجود خوف اور حیرت کی گرفت میں آ کر لرزنے لگا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا۔ عریش یکدم ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں زیبا کے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر پڑی، اور زیبا نے زندگی میں پہلی بار عریش کے چہرے پر غضبناک غصہ دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے کی سرخی اتر آئی اور چہرے کے تاثرات ایک پل میں ہی سخت ہو گئے۔ زیبا، وہ ایک دم دوڑا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا زیبا کے بالکل قریب آیا اور ایک جھٹکے سے زیبا کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ڈر گئی۔ زیبا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ عریش کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھی۔ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اور فون فوراً اپنے کان سے لگایا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکونی کی طرف نکل گیا۔ زیبا وہیں بیڈ روم کے بیچوں بیچ کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، عریش تم آخر ہو کون؟ تقریباً 10 منٹ بعد بالکونی کا دروازہ کھلا۔ عریش بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی اجنبیت اور جلال برقرار تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود لکیریں بتا رہی تھی کہ معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ اس نے زیبا پر ایک سرد اور گہری نظر ڈالی۔ کپڑے تبدیل کرو زیبا، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ اور نپی تولی تھی۔ زیبا نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں کو کھولا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو پیاری لڑکی؟ ماضی میں شامیر کے کہے ہوئے وہ جملے اور اب عریش کا یہ بدلا ہوا روپ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی بڑے چکر میں پھنس چکی ہے۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر آواز میں پوری ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھا، ہم یہاں سے کیوں جا رہے ہیں عریش، اور آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عریش نے الماری سے اس کا ایک جوڑا نکالا اور بیڈ پر پٹکتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، سوال جواب کا وقت نہیں ہے زیبا، جیسا کہہ رہا ہوں بالکل ویسا کرو، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے، جلدی کرو۔ میں نہیں جاؤں گی، زیبا یکدم چلائی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر آ گئے۔ میں ایک قدم بھی یہاں سے نہیں ہلاؤں گی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کون ہیں۔ وہ فون پر کون تھا؟ وہ آپ کو سر کیوں کہہ رہا تھا؟ اور شامیر پر نظر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ عریش مڑا۔ اس کا وجود زیبا کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا۔ اس نے زیبا کے لرزتے ہوئے شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے زیبا، عریش نے اس کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا۔ یہ فلیٹ اب سیف نہیں رہا۔ شمیر کے بندے اس علاقے تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ تو مجھے کس سے بچا رہے ہو عریش؟ زیبا نے تڑپ کر پوچھا۔ شامیر سے۔ وہ تو میرا کزن ہے نا۔ اور آپ خود کون ہیں؟ کیا آپ واقعی حویلی کے نوکر ہیں یا کوئی… میں تمہیں فی الحال کچھ بھی نہیں بتا سکتا، عریش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے 2 ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اب خاموشی سے یہ کپڑے بدلو، ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں اٹھا کر لے جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ زیبا نے عریش کے چہرے کے پتھرائے ہوئے تاثرات دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ اس وقت اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں ملنے والا۔ خوف اور بے بسی کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کپڑے اٹھائے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد جب وہ باہر آئی تو عریش نے بغیر ایک پل ضائع کیا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا فلیٹ سے باہر لے آیا۔
سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زیبا کو یوں لگا جیسے وہ کسی گہری دلدل میں اترتی جا رہی ہے۔ بلڈنگ کے باہر ایک کالی بڑی اور چمکتی ہوئی لگژری پراڈو کھڑی تھی، جس کے شیشے مکمل طور پر سیاہ تھے۔ زیبا نے اس گاڑی کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہ پرانی مانگی ہوئی گاڑی نہیں تھی جس میں عریش اسے عید کے دن حویلی سے لایا تھا، بلکہ یہ کروڑوں مالیت کی ایک ایسی گاڑی تھی جو صرف بڑے بڑے سیاستدانوں یا سرکاری افسران کے زیر استعمال ہوتی ہے۔ عریش نے زبردستی اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ راستے پر زیبا گمسم بیٹھی شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی راولپنڈی کی مصروف سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اسلام آباد کے ایک انتہائی پوش اور پرسکون سیکٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زیبا نے کئی بار عریش کی طرف دیکھا، لیکن عریش کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور اس کی تمام تر توجہ سڑک اور گاڑی کی ریئر ویو میرر پر تھی، جیسے وہ چیک کر رہا ہو کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک انتہائی وسیع اور عالی شان کوٹھی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ پر کالی وردی میں ملبوس ہتھیاروں سے لیس سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے۔ جیسے ہی گاڑی سیکیورٹی ہاؤس کے پاس پہنچی، گارڈز نے عریش کو دیکھتے ہی انتہائی ادب سے سلیوٹ مارا اور فوراً باری گیٹ کھول دیے۔ زیبا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا خوبصورت لان تھا، جس کے وسط میں اٹیلین طرز کا فوارہ تھا۔ پورچ میں پہنچتے ہی گاڑی رکی تو زیبا نے دیکھا کہ وہاں گارڈز اور وائرلیس سیٹ پکڑے ہوئے مخصوص لباس میں ملبوس افراد کی ایک پوری فوج موجود تھی۔ عریش گاڑی سے اترا اور زیبا کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ زیبا خود تو وہاں تھی، مگر اس کا دماغ اب بھی اسی سوال پر اٹکا ہوا تھا کہ ایک نوکر کے پاس یہ سب کہاں سے آیا۔ اسی لمحے ایک پکی عمر کا انتہائی سنجیدہ اور سوٹ میں ملبوس شخص جو عریش کا خاص آدمی تھا، تیز قدموں سے عریش کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر عریش کو سلام کیا۔ سر، تمام انتظامات مکمل ہیں، کوٹھی کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔ عریش نے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں ہدایات دینے لگا۔ عسکر، یہ میری بیوی ہے، ان کا بہت خیال رکھنا۔ ان کی حفاظت میں ذرا سی بھی چوک مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ میری غیر موجودگی میں انہیں اس کوٹھی کی حدود سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت مت دینا جب تک میں خود واپس نہ آ جاؤں۔ کوئی بھی بیرونی بندہ اس کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ عسکر نے عاجزی سے سر جھکایا۔ عریش مڑا اور زیبا کے قریب آیا، جو ایک بت کی طرح کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود خوف اور الجھن کو دیکھ کر عریش کے لہجے میں ایک سیکنڈ کے لیے پرانی نرمی لوٹی۔ اس نے زیبا کے گال کو ہلکے سے چھوا۔ اندر جاؤ زیبا اور آرام کرو، میں شام تک واپس آ جاؤں گا، تب تمہارے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زیبا کے جواب کا انتظار کیے بغیر دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی کوٹھی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ زیبا وہیں کھڑی اس جاتی ہوئی گاڑی کی پشت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے گرد موجود گارڈز اپنی پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ رات کو عریش کافی لیٹ گھر واپس آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر زیبا چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اب وہ شخص اس کی کل کائنات تھا۔ اس کے ساتھ کچھ سینئر آفیسرز بھی تھے۔ اس کو ہاسپٹل میں لے جانے کی پرمیشن نہیں تھی، اس لیے وہیں پر ہی ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ اسے زندگی کی طرح واپس لوٹنے میں تقریباً 3 دن لگ گئے تھے، اور یہ 3 دن زیبا نے جا کر گزارے تھے۔ 3 دنوں کے بعد اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ وہ ایک نوکر نہیں بلکہ ایک DSP تھا، جو کہ اس کے چچا کے گھر جاسوسی کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس کے چچا پر کرپشن کے اور لڑکیوں کو اسمگل کرنے کے الزامات تھے، اور اس سب میں شامیر بھی ان کا برابر کا شریک تھا۔ زیبا کو جب یہ پتہ چلا تو ایک بار پھر سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس نے اسے اس دلدل سے نکال دیا تھا۔ لیکن وہ عریش سے خفا بھی تھی کہ اس نے پہلے زیبا کو بتایا کیوں نہیں۔ پھر جب عریش نے اسے سمجھایا کہ اسے الاؤ نہیں تھا تو وہ سمجھدار بیویوں کی طرح مان گئی۔ عریش نے وہ ساری جائیداد بھی اس کو واپس کر دی تھی جس پر اس کے چچا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ تب اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ اس کے بابا کا بزنس ڈوبا نہیں تھا، بلکہ وہ بزنس اس کے چچا نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ کاغذات ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ اس سب پیسوں سے زیبا نے ایک یتیم خانہ کھولا تھا، اور اس کے علاوہ وہ سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی مل کر کام کرنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے
اور ڈی ایس پی ہریش زندگی کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی واپس سے پرانی ڈگر پر آ چکی تھی، جہاں پر ان کے درمیان صرف اور صرف محبت اور عزت کا رشتہ تھا۔